جو میں کہا کرتا ہوں کہ رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، صلہ رحمی کی قدر کرنی چاہیے. اور میں ایک حدیث کہہ کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. یہ گناہ انسان اور گناہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. گناہ کا ہو جانا یہ اتنا خطرناک نہیں، ہو جانا، کرنا نہیں، پلاننگ کے ساتھ نہیں کرنی. جویں یوسف علیہ السلام دے بھائیاں کہ ایسی اقتلوا یوسف وطرحوه ارضا یحل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده صالحین. 10 بھائیوں نے پلاننگ کی، اے یوسف نو مارو نہ تے ویران کنویں سڑ دو وتکونوا من بعده قوما صالحین، پھر اسی توبہ کر کے نیک بن جاؤ گے. ہے جے کم نہیں ہونا چاہیے. بائی چانس کوئی گناہ ہو جائے، بائی چانس کہیں انسان خواہشات نفس الا اللمم، قرآن کہتا ہے الا اللمم، یعنی جذبات غالب آ گئے، وہ کہیں وہ شیطان کے نرغے میں آ گیا، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. دروازہ اس نے کھلا ہے. ما لم یغرغر، جس ٹائم تک نزع کا عالم طاری نہیں ہوتا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ نے. لیکن 3 گناہ ہیں، میں یہ حدیث دہرانا چاہتا ہوں. باقی سارے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت تک مؤخر کر دے. اے میری نہیں، امام الانبیاء دی گل ہے، اور انہاں دی گل تو سچی گل کائنات وچ کسے ہور دی ہو نہیں سکتی. فرمایا 3 قسم کے گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب کرنے والا دنیا میں سزا بھگتے بغیر اس کو موت نہیں آتی. 3 گناہ ایسے. سب سے یہ حضور کا اللہ میرے پیغمبر کی قبر پہ رحمتیں برسائے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آمنہ کے لال پہ. ایک ایک گل دس کے گئے. اب بچنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا یار. حضور نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر بات اپنی امت کو سمجھائی. فرمایا 3 گناہ کرنے والے بندے، 3 کیٹیگریز میں آنے والے بندے دنیا سے سزا بھگت کے جاتے ہیں. اللہ کا یہ قانون ہے. باقی گناہوں کی سزا اللہ چاہے تو قیامت تک مؤخر کر دے. حدیث کے الفاظ ہیں. 3 گناہ، 3 قسم کے گناہ. سب سے پہلا فرمایا البغی، ظلم کرنے والا بندہ، کسی غریب پر، لاچار پر ظلم کرنے والا بندہ مرنے سے پہلے سزا بھگت کے دنیا چھوڑتا ہے. اللہ کا قانون ہے. اور کبھی کسی کو مجبور سمجھ کے، تنہا سمجھ کے، ادھی برادری کوئی نہیں، ادھی پیچھے کوئی نہیں چلن والا، قبضہ مارو دی زمین تے، حق مار لو اس کا. اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کو کمزور سمجھ کے کسی نے ظلم کیا کہ ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پیچھے ٹورن والا کوئی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن 100 موٹو ایکشن لوں گا، خود مدعی بن جاؤں گا اس کی طرف سے ظالم کے خلاف کہ تو میرے بندے نے کمزور تھا، پھر میں کتنے چلا گیا سا، تو لوگوں کو ڈرتا سے. ایک ظلم کبھی کسی پہ نہ کرنا، کبھی کسی، اور بلکہ کمزوروں سے زیادہ ڈرا کریں، کیونکہ طاقتور کی بجائے اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت معاذ سے کہا تھا جب یمن بھیجا تھا، اتق دعوت المظلوم، معاذ آخری گل حضور نے کہی سی، معاذ مظلوم دی بددعا تے بچ کے رہنا، ادے تے رب دے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، فرش تو نکل دی، عرش تے ٹھک جا کے لگتی ہے. اب یہاں مثالوں کا وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں. بددعا سے بچے، غریب کی بددعا سے، کبھی مظلوم کی آہ سے بچے. ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ کوئی مظلوم آپ کے خلاف جھولی پھیلا کر، کیونکہ وہ ڈائریکٹ رب کے پاس پہنچتی ہے، ڈائریکٹ ایک چیز. اور اگر خدا نخواستہ زندگی میں کوئی غلطی ہوئی ہے، آج وقت ہے جا کر معافی مانگ لے، اس کو راضی کر لے، ورنہ روز محشر راضی نامہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. دوسری چیز حضور نے فرمایا، دوسرا گناہ جس کی سزا دنیا میں بندہ بھگتتا ہے، فرمایا صلہ رحمی کو توڑنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، رشتوں میں دراڑیں پیدا کرنے والا، اس کو اللہ دنیا میں ذلیل کر کے مارتا ہے. اے بھیناں بھراواں دے حق، خالہ دا حق، پھپھو دا حق، چاچے دا حق، تائے دا حق، دت پوترے دا حق، خدا را رشتہ داریوں کا خیال رکھا کرو. اور مجھے میں یہ بات میں کہتا ہوں، میں روز یہی موضوع آپ کو بیان کروں، کیونکہ جب سے زمینیں مہنگی ہوئی ہیں نا، یہاں پر لوگوں کے ایمانوں کی ویلیو بہت ڈاؤن ہو گئی، رشتے خون سفید ہو گئے. تھوڑی تھوڑی دیوار بنانے پر، راستہ بنانے پر، آڑیوں اور بنیوں پر لوگ لڑ دیں. اور یار خدا دے بندیو، جتنے 10 کنال تیرے کو زمینیں 2 فٹ اگر چلی بھی گئی تو کہ قبر بنانی ہوتے. رشتہ بچا لے، رشتہ بچ گیا تو زمین بھی بچ جائے گی، رشتہ نہیں بچے گا نہ تم بچو گے نہ زمین بچے گی، اور تم اگلے جہاں کسی اور جگہ تمہیں 6 فٹ کی وہ قبر ہی ملنی ہے. اس لیے فرمایا کہ رشتہ داریوں کو مت توڑو،
اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کہتا ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے میں اس کو جوڑتا ہوں، کیونکہ میں جوڑنے والا میری صفت ہے، جو توڑتا ہے میں اس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہوں۔ دوسرا گناہ۔ تیسرا گناہ، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، فرمایا وعقوق الوالدین، ماں پیو دا نافرمان، جس نے ماں باپ کو ستایا اس کو اللہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر کے مارتا ہے۔ جنہوں نے ماں پیو چلے گئے انہاں واسطے دعا کریا کرو، انہاں واسطے مغفرت دی دعا کریا کرو۔ اور اے جڑا کلچر ہے نا ساڑا سالانہ کرانا، جی سالانہ دی دعا ہے، اے 40ویں دی دعا ہے، یہ سب ہماری رسمیں ہیں۔ اس کا بڑا نقصان ہوا ہے، ہم سالانہ کرا کے بھول جاتے ہیں۔ ہر روز ان کا سالانہ ہے، ہر روز ان کی دعا ہے، ہر روز ان کے لیے اسکول ہے، ہر روز ان کو یاد کرو۔ اور پچھلے دنوں ایک صاحب مولوی صاحب کے پاس گئے، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے خواب آئی ہے، میرے ابا جی خواب میں مجھے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیٹا بیلنس کرواؤ، میرا بیلنس ختم ہو چکا ہے۔ ایک گل سیٹ تھوڑے فائدے دی میں تاں کر کے شیئر کر رہے تھے، بیٹا بیلنس کرواؤ، میرا بیلنس ختم ہو چکا ہے۔ اچھا وہ بچہ دنیا دار، اس کو سمجھ نہ آئی، ایک دفعہ خواب آیا، دوسری دفعہ، 3 مہینے گزر گئے، مسلسل ابا جی خواب میں آ کر کہتے ہیں بیٹا میرا بیلنس کرواؤ۔ اس مزاق سمجھا کہ بیلنس کا موبائل نہیں پایا جاتا، تے قبر مرا مرا کہڑا بیلنس صحیح ہے، اتنے کہڑے موبائل ان قبراں دے وچ۔ آخرکار وہ کہیں پریشان ہو کر نہ ایک مولوی صاحب کے پاس چلا گیا کہ جی ابا جی روزہ خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بیلنس بھیجو، میرا بیلنس ختم ہو چکا ہے، میرا بیلنس بھی کرواؤ۔ تو مولوی صاحب نے پہلی گل تو کہی کتنا عرصہ ہو گیا، یا کہ 3 مہینے ہو گئے نے خواب آ رہا۔ اس عالم نے پوچھا کہ بیٹا جب تمہیں کبھی بیلنس ختم ہو جاتا تھا اور کہیں تو کال کرتا تھا ابا جی میں گھر سے دور ہوں یا کلاس میں ہوں، میسیج کرتا تھا کہ ابا جی بیلنس کروا دے، تو کتنی دیر میں بیلنس آ؟ کہ میکسیمم گھنٹہ لگ جاتا ہوگا، 2 گھنٹے۔ تو نے کہا ظالمہ 3 مہینے ہو گئے، ایڈی بے وفائی، 3 ماہ ہو گئے ہیں تیرا باپ تجھے میسیج دے رہا ہے کہ بیلنس، وہ تیرے لیے 1 گھنٹہ نہیں تاخیر کرتا تھا اور تو نے 3 مہینے گزار دیے، کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فرمایا بیلنس آخرت کا کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے صدقہ کر اور دعا کا اہتمام کر، وہ بیلنس ہے ان کا۔ آج ساڑھے والدین جنہاں واسطے اسی کہنے سے ابا جی میں نے اتنی کالیں کی آپ نے میری کال نہیں اٹھائی، اتنی بار آپ کو میں نے میسیج کیا آپ نے میرے میسیج کا رپلائی نہیں کیا۔ مرنے والے بھی ہمیں میسیج کرتے ہیں، انہیں رپلائی کیا کرو، انہیں بیلنس بھیجا کرو، انہیں روز دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ اور یاد رکھو ماں باپ کے ساتھ بھلا کرو گے، رزق میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور اولاد بھی فرمانبردار ہوگی۔ اگر ماں باپ کے ساتھ برا کرو گے تو یاد رکھو تسی جتنے بھی حاجی تے نمازی بن جاؤ، اللہ دنیا تے قرضہ اتروا کے پھر تھن روانہ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں والدین کا فرمانبردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔